فیس بک اور فیس بک ایڈس کے متعلق، یعنی کہ ہم کس طرح فیس بک یوز کرتے ہیں۔ ڈیلی یوز میں تو ہم ہر کوئی فیس بک یوز کر رہا ہوتا ہے، لیکن پروفیشنلی ہم فیس بک کس طرح یوز کر سکتے ہیں، یا فیس بک ایڈس کس طرح رن کر سکتے ہیں، یا بزنسز جو ہیں وہ فیس بک کے تھرو پروموٹ کیسے ہو سکتے ہیں۔ ہر کسی کے فون میں فیس بک ہوتے ہیں اور ہر کوئی اس کو نارملی تو یوز کرتا ہی ہے، پر ہم ان کو بزنسز کے لیے کیسے یوز کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ فیس بک یوز کر رہے ہیں، آپ کو یوز تو کرنی آتی ہے، بٹ اس پہ آپ کو بزنس پروموٹ کرنا کیسے آئے گا کہ آپ اس پر ایک بزنس اسٹیبلش کر سکیں یا کسی اور کے بزنس کو پروموٹ کرنے کی سروسز دے سکیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح آپ ایک فیس بک مارکیٹ پلیس پہ، جو کہ اب میٹا مارکیٹ پلیس بھی کہلاتا ہے، اس پر آپ کس طرح جو ہے وہ اپنا اسکل بیچ سکتے ہیں، ایک فیس بک مارکیٹر بن سکتے ہیں۔ کمپنیز، اسمال بزنسز یا آن لائن جتنے بھی اسٹورز ہیں ان کو کس طرح ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کا فیس بک مارکیٹ پلیس جو ہے وہ بوسٹ کریں گے، ان کے ایڈز مانیٹر کریں گے، ان کی ڈیلی اسکیجولنگ کریں گے۔ اس سب کے بارے میں یہ ہمارا سب سے فرسٹ لیکچر ہے، جن کو بالکل انٹروڈکٹ بھی نہیں ہے کہ وہ کس طرح کریں گے، وہ اس کو فل کمپلیٹ دیکھیں۔ اوکے، تو ہمیں مارکیٹنگ کے لیے فیس بک سے ہی اسٹارٹ لینا کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میٹا نے اب فیس بک، انسٹاگرام، میسنجر، واٹس ایپ، ان سب چیزوں کو کنیکٹ کر لیا۔ کنیکٹ کرنے کا یہ مطلب ہے آپ میٹا کے تھرو سب کو ایکسیس کر سکتے ہیں، فیس بک کو بھی، انسٹاگرام کو بھی، میسنجر کو بھی اور واٹس ایپ کو بھی، سب کنیکٹ ہو جاتا ہے سیملیسلی۔ کمپنیز آپ کو آپ کے اکاؤنٹ پر سے ایکسیس دے دیتی ہیں کہ وہ آپ ان کی پروڈکٹس، ان کی جو ڈیلی اسکیجولنگ ہے، ان کے ایڈز مانیٹر کر سکیں اور ان کی کیمپینز رن کر سکیں۔ 5 reasons to market business on فیس بک، یعنی کہ کیوں ہمیں بزنس کو فیس بک پہ لانا چاہیے، کہ اس پر روزانہ کے 2 ملین یوزرز ہیں جو روزانہ فیس بک اوپن کرتے ہیں۔ تقریباً جو ایک اسٹڈیز ہیں وہ کیا کہتی ہیں کہ ایک بندے کا منیمم 200 فرینڈز ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ سب کے 200 فرینڈز ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایوریج رینج پہ نا منیمم 200 فرینڈز ہر کسی کے ہوتے ہیں۔ پروفائلز آپ کو سب کی ساری کمپنیز کی پروفائلز اور انالیٹکس ایڈز میں شو ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک پاورفل ایڈ پلیٹ فارم ہے، یہاں پہ آپ ہر طرح کا ایڈ رن کر سکتے ہیں، آپ ویڈیو ریل کے فارم میں ایڈ لگا سکتے ہیں۔ یہ جو سارے ایڈز آپ کو شو ہوتے ہیں انسٹاگرام اور فیس بک پہ، وہ کسی نے لگائے ہی ہیں نا کسی بزنس کے لیے، تو آپ بھی وہ کام کر سکتے ہیں، میکسیمم ریچ۔ اب جیسے میٹا نے سب کو کنیکٹ کر دیا ہے، فیس بک، انسٹاگرام، ایون واٹس ایپ کو بھی، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نا فیس بک کے تھرو سب مینیج کر رہے ہو، آپ فیس بک کے تھرو انسٹا بھی مینیج کر رہے ہو، آپ فیس بک کے تھرو واٹس ایپ بھی مینیج کر رہے ہو، تو آپ کو ریچ زیادہ ملتی ہے۔ صرف فیس بک والے کلائنٹس نہیں ملتے، پھر آپ کو یو کین سے کہ آپ کو انسٹاگرام والے بھی کلائنٹس ملتے ہیں، یو کین سے آپ کو واٹس ایپ کے تھرو بھی لوگوں کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہو، واٹس ایپ پہ جو لوگوں کی کیوریز آتی ہیں بزنس سے ریلیٹڈ، ان کا آنسر بھی کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، دین ہے فیس بک پیج سیٹ اپ، یعنی کہ اس میں ہم سیکھیں گے کیا، سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ فیس بک کا پیج سیٹ اپ کرنا آنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا بزنس ہے جس کا پہلے ہی پیج سیٹ اپ نہیں ہے تو آپ کو وہ آنا چاہیے، آپ اس کا پیج سیٹ اپ کر کے دے سکتے ہو۔ کسی بندے نے اپنا فیس بک پیج بنانا ہے، اس کو وہ نہیں آتا، تو آپ اس کو وہ سیٹ اپ کر کے دو، یعنی کہ آپ اس کے لیے وہ پیج بناتے ہیں اس کو، اور ایون سیکھنے کے لیے بھی آپ کو پہلے ایک فیس بک پیج بنانا پڑے گا۔ دین سیکنڈ اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو ریچ آؤٹ کریں آرگینیکلی۔ آرگینک اور ان آرگینک کا فرق ہم آگے بھی اسٹڈی کریں گے، پر اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پہلے ایڈس کے بغیر لوگوں کو ریچ کرنے کی کوشش کریں، فرینڈس اور فیملی میں شیئر کریں، جتنے بھی سارے کمپنی میں لوگ ہیں وہ اس چیز کو پروموٹ کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آلریڈی جو ہے نا وہ ریچ انکریز ہوگی، ایون کہ لوگوں کو مطلب آپ نے پیسہ نہیں دیا، آپ نے ایڈ رن کرنے کے لیے پیسے نہیں انویسٹ کیے، پر اسٹل آپ جو ہیں اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے آپ کے پاس آرگینک ریچ، تو یہ ہو گیا نا۔ اس کے بعد ہے آپ کے پاس ایڈس کے تھرو ریچ آؤٹ کرنا، مطلب پہلی تو آپ نے آرگینک کے تھرو ریچ کیا،
कंपनी में 10 बंदे थे, उन्होंने अपने लोगों को शेयर किया, कंपनी ओनर ने शेयर किया, थोड़ी बहुत प्रमोशन की, इवेंट्स पे अपना फेसबुक पेज शो करवाया। उसके बाद क्या होगा, आप एड रन करोगे। जैसे आप लोगों को भी ब्रांड्स के एड शो होते हैं फेसबुक पे हर टाइम, इंस्टा पर, या लोगों के भी, अब तो इन्फ्लुएंसर्स और छोटी छोटी कंपनीज भी अपने एड्स लगाने लग पड़ी हैं, तो आप उनको रीच आउट करोगे और उनके थ्रू जो है आप उनके एड रन करोगे, और फिर उसके बाद उसकी पेमेंट वसूल करोगे। उन एड्स के क्या होगा कि आपका बिजनेस जो है, या जो आपकी कंपनी का बिजनेस है, वो प्रमोट हो जाए। मार्केटर दो ही काम कर रहा होता है, या तो खुद का बिजनेस कर रहा होता है और उसको मार्केट कर रहा होता है, उसके लिए मार्केटिंग सीखता है, या फिर किसी और के बिजनेस के लिए मार्केटिंग सीखता है, यानी कि मार्केटिंग की सर्विसेज देता है। अगर उसके पास बिजनेस करने की इन्वेस्टमेंट नहीं है या बिजनेस करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो क्या करता है, किसी और की बिजनेस या वेंचर को ऑनलाइन लेकर चलता है और उसके थ्रू जो है ना वो एड रन करता है, उसके लिए सेल्स लाता है और उसमें से अपनी पेमेंट या सैलरी या पार्ट सेल अपना कोई क्रेडिट वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद है कि आप व्हाट्सएप को, वेबसाइट्स, अपनी इंस्टा, अपनी फेसबुक है, तो ये एक प्लेटफॉर्म थी ना, वेबसाइट्स की फॉर्म में होती है ना, तो इन सब के थ्रू लिंक करते हो। उसका क्या फायदा होता है, हर कोई आपको व्हाट्सएप पे रीच आउट करता है, आपसे बात करता है, आपको डिस्कस करता है कि क्या मेरा मसला है। हो सकता है कि उसको एक कलर चाहिए हो, यानी कि आप एक स्वेटर सेल कर रहे हो और उसको वो पिंक कलर में चाहिए और वो उसको नजर नहीं आ रही, वो आपसे पूछता है कि आप कस्टमाइज करके दे सकते हो या नहीं, और आप कहते हो हाँ हम कर सकते हैं। तो इस तरह आप आगे भी कर सकते हो, मतलब इसको और रीच कर सकते हो कि आपको वो क्यूरी बताता है कि जैसे कि आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया है, किसी कस्टमर ने आपकी वेबसाइट पे, और कुछ मसला आ गया है, यानी कि वो उसमें कुछ और भी ऐड करवाना चाह रहा है या कुछ रिमूव करवाना चाह रहा है, तो वो आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा। तो आप लिंक करते हो और उससे थ्रू ज्यादा रीच लेकर आते हो, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपकी फेसबुक पे जितनी जो डिस्क्रिप्शन है वो अच्छी हों, आपको पता हो कि आपके कंपिटिटर्स कौन है। यानी कि आप अगर फर्ज करो एक ऐसा ब्रांड है जो कि कैट के ही फूड का बिजनेस करता है, ठीक है, जो बिल्लियों का खाना होता है, कैट फूड का बिजनेस, और आपके कंपिटिटर्स कौन है आपको यही नहीं पता, तो इधर से आपने स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कंपिटिटर्स कौन है, मार्केट में ऐसे लोग कौन से हैं जो ये सेम बिजनेस कर रहे हैं और सेम एरिया में बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि आपका कंपटीटर वो नहीं होगा, अगर आप पाकिस्तान में पाकिस्तान पे लोकली बेच रहे हो ना, तो आपका कंपटीटर वो बंदा नहीं है जो यूके में कैट का फूड बेच रहा है, आपका कंपटीटर वही बंदा है जो पाकिस्तान में कैट का फूड बेच रहा है। अगर आप यूएस में बेच रहे हो तो यूएस वाला होगा आपका, अगर आप फ्रांस में बेच रहे हो तो फ्रांस वाला होगा, ठीक है। टाइम और एड्रेस कि आपका एक तो आपकी टाइमिंग सही होनी चाहिए, किस टाइम पे आप जो है वो पोस्ट कर रहे हैं, स्केड्यूल कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके एड्रेसेस सही होने चाहिए जिसके थ्रू वो आपको रीच आउट कर सकें या आ सकें, और फ्री डील्स देनी है आपने ताकि लोग जो है वो लाइक कर सकें। फर्ज करो अगर आप कैट का बिजनेस कर रहे हो, आप लोगों को सामान तो फ्री नहीं दे सकते, बट आप लोगों को कोई ऐसी गाइड बुक एक दफा बनवा लें किसी एक्सपर्ट से, तो वो गाइड बुक फ्री में सेल कर सकते हैं कि कैट फूड को कैसे स्टोर करें, कैट फूड को किस तरह डील करना चाहिए, डी स्टोर किस तरह करना चाहिए, अगर आपने उसको सेव करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है तो क्या करना चाहिए, और अगर कैट्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रही कैट फूड पे तो फिर क्या करना चाहिए, ये सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद है आप डील्स और ऑफर्स। आपने ऐसी डील्स और ऑफर्स नहीं लगानी कि जो आपके बिजनेस को नुकसान दे, वो डील्स और ऑफर्स नहीं होती। डील्स और ऑफर्स इसलिए होती हैं ताकि बिजनेस प्रमोट हो, इसलिए नहीं होती कि बिजनेस का नुकसान हो। तो आपने अच्छी डील्स और ऑफर्स क्रिएट करनी है सोच समझ के कि जो ऑफर लगे भी और नुकसान भी होना। इसमें क्या होता है कि अक्सर कंपनीज ये करती हैं कि प्राइस बढ़ा देती हैं और उसको 25% ऑफ पे लगा देती हैं फिर, और वो ओरिजिनल प्राइस ही होती है जिस पे वो बेच रही होती हैं। तो इस तरह भी ये भी स्ट्रेटजीज होती हैं, इनको भी किया जा सकता है। उसके अलावा भी अगर आप 10 प्रोडक्ट बेच रहे हो अलग अलग तरह की कैट फूड की, तो आप 3 को मिला के एक डील बना दो और उस पर 10% ऑफ लगा दो, तो जो डील खरीदेगा वो 3 चीजें खरीदेगा, तो तब आपको फायदा है ना,
ٹھیک ہے، چلو فائدہ ہو گیا، اس میں آپ نے 10% آف دیا یا آپ نے شپنگ آف دی۔ پھر ہے کچھ ٹیکٹس ہیں جو آپ بہتر رکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا فیس بک پیج جو ہے وہ گرو کرے۔ فرسٹ ہے کہ آپ انوائٹ کریں اپنے فرینڈس کو، فیملی کو، جو لوگ آپ جو کو جانتے ہیں، آپ کے ساتھ بزنس میں انوالو ہیں۔ آپ اپنا انٹرو بھی ایڈ کریں، امپلائیز کو ایز این ایڈمن ایڈ کریں تاکہ وہ اس میں لوگوں کو اور ایڈ کر سکیں۔ اس کو ایز اے پوسٹ شیئر کریں، مطلب روزانہ کی روزانہ پوسٹ کریں اپنے پرسنل اکاؤنٹ پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آپ ای میلز بھیجیں لوگوں کو، مطلب آپ ای میلز بھیجیں، اس میں آپ اپنے سگنیچرز ایڈ کریں، اپنے فیس بک وغیرہ کی پروفائل، اپنی جو ویب سائٹ ہے وہ سب کچھ سینڈ کریں، لوگوں کو سی سی کریں۔ سی سی کا مطلب ہوتا ہے، یہ بھی آگے جا کے آپ کو بتائیں گے کہ ای میل سینڈ کرنی ہے سب کو، سوشل میڈیا پلیسز پہ شیئر کریں، اور ایسے لوگوں کو انوالو کریں جو زیادہ انٹیکٹو ہیں۔ فرض کریں آپ کے بزنس میں 10 لوگ ہیں، مطلب جو آپ نے ہائر کیے ہوئے ہیں، ان میں سے 5 لوگ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، آپ ان کو زیادہ پش کریں کہ وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کریں۔ اب تو انفلوئنسرز کا دور ہے، تو انفلوئنسرز کو ریچ آؤٹ کریں کہ وہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے اس کو شیئر آؤٹ کریں، اس کو ڈیل کریں، تاکہ وہ آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ مطلب انفلوئنسرز ہیں، ان کے آلریڈی اپنی ایک مارکیٹ پلیس سیٹ ہوتی ہے، مطلب 2000 لوگ ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یا 500 لوگ دیکھ رہے ہیں یا 50,000 لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ان کی وہ سیٹ ہے۔ تو اگر آپ ان کو ریچ آؤٹ کریں گی تو کیا ہوگا کہ ان کی جو آلریڈی ایک مارکیٹ بنی ہوئی ہے، ان کا ایک آلریڈی وہ بنا ہوا ہے، یو کین سے یہ جو آپ کے ویورز ہوتے ہیں، تو جب ان کی ریچ بنی ہوئی ہے تو وہ سارے لوگوں کو آپ کو ایک دم سے ریچ اپنی کریٹ نہیں کرنی پڑے گی، ایک دم سے اپنے ویورز نہیں بنانے پڑیں گے، بلکہ آپ انہی کے ویورز کے تھرو اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ کر سکتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ بزنسز کو چلانے کے لیے یا مارکیٹر بننے کے لیے آپ کو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ موٹیویٹڈ رہیں، کیونکہ وہ جلدی نہیں آتا، اس میں بہت زیادہ اسٹریٹجیز ہیں، کیونکہ آپ کے پاس جو سوشل میڈیا وہ ایوالو ہوتا رہتا ہے، ٹرینڈز ایوالو ہوتے رہتے ہیں۔ آپ نے آج ایک اسٹریٹجی دیکھی، وہ کل شاید کام نہ کرے، آپ نے یہ کل سیکھی، وہ پرسوں کام نہ کرے، تو آپ کو خود بھی ایوالو ہونا پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ موٹیویٹڈ رہنا پڑتا ہے، کیونکہ جو انڈسٹری ہے وہ بہت زیادہ سیچوریٹڈ ہے ہر فیلڈ میں، صرف مارکیٹرس کی فیلڈ میں نہیں۔ مارکیٹرس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس نا ڈائیورسٹی ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ ایڈس میں اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں، آپ ای میلز میں اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں، آپ سوشل میڈیا مینجمنٹ میں اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ نے موٹیویٹڈ رہنا ہے، اس کے تھرو جو ہے نا آپ نے کرنا ہے کہ بہتر سے بہتر کسی طرح جو ہے آپ کا کام ہو سکے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور پھر اس کے بعد کسی کی کوئی کیوری ہو تو وہ اسے پن کرتے، کمنٹ میں کرتے، کسی بھی طرح مجھے ریچ آؤٹ کر لیں، بے شک واٹس ایپ پہ، یا پھر آپ لوگ گوگل کلاس روم میں اس کو پوسٹ کرتے ہیں، یا یوٹیوب کی ویڈیو کے نیچے میسج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، کمنٹس وغیرہ دیکھ لیں اگر مسئلہ آ رہا ہے کوئی۔